فرمائے اور تادیر ان کا سایہ امت پر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت کی شخصیت ایسی ہے جو تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی بھی دو حضرات پیچھے ہیں، بیچ میں کرسیاں خالی ہیں، آگے تشریف لائے، کرسیوں کو پور کر لے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پس پردہ سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ دین آسان ترین بھی ہے اور مکمل ترین بھی ہے. زندگی میں چاہے غم آئیں چاہے خوشیاں آئیں، دونوں کے ضابطے بیان کیے. خوشی کا ضابطہ تو یہ بتلایا کہ جب خوشیاں آئے تو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے مقدر تھی، وہ خوشی مجھے ملی ہے. اللہ نے میری خوشیاں بھی لکھ دی ہیں اور میرے غم بھی لکھ دیے ہیں. تقدیر کا یہ عقیدہ ہے. اور تقدیر کا عقیدہ جو ہے وہ انقلابی عقیدہ ہے.
انسان خوشیوں میں بھی شریعت کی حد کو پار نہیں کرتا. خوشیوں کے موقع پر جو ضابطہ دیا ہے اس کے اندر رہتا ہے، سرحد کے اندر رہتا ہے، دین کی سرحد سے باہر نہیں جاتا. جیسے کسی کے یہاں شادی کی خوشی آئی تو سادگی کے ساتھ اسے پورا کرنے کی تلقین فرمائی کہ شادی اور نکاح کے پروسیجر کو خرچے والا مت بناؤ، آسان اور سادہ بناؤ. پورا دین سادہ ہے، نکاح بھی سادگی سے کرو. اسراف سے اور فضول خرچیوں سے بچایا. اور جب آدمی سنتوں کی پابندی اور پیروی کرتا ہے تو خود بخود خسارے سے اور اسراف سے بچ جاتا ہے. نکاح خود سنت ہے اور اس میں کم خرچ کرنا یہ بھی پسندیدہ طریقہ ہے. اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اگر آپ شریعت پر نظر ڈالتے ہیں تو شریعت مقدسہ نے شادی کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو اگر اختیار کیا جائے تو آسانیاں ہو جاتی ہیں، غریب کے لیے بھی، مالدار کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. شادی کا لڑکی کو پیغام دے دیا، سامنے والوں نے منظور کر لیا، بات طے ہو گئی، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا اس کے اوپر مال اور پیسہ نہیں لگانا ہے. نوجوان اس پر عمل کریں. جب شادی کا وقت آئے تو لڑکی والوں کو کہا تم کو کچھ خرچ نہیں کرنا ہے، اپنی بیٹی کو جتنا دینا چاہتے ہو شوق سے دے دو، دکھاؤ مت. دکھاوا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. زیبائش کرو، آرائش کرو، پیرائش کرو، لیکن نمائش مت کرو. نمائش کو منع کیا. آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو خوشی کے لیے دے رہے ہیں. آپ خوش ہوئے، آپ کی بیٹی خوش ہوئی، خاندان والے خوش ہوئے، کافی ہے. لیکن یہ جو دے رہے ہیں ان کو پورے گھر میں بچھانا اور دکھانا کہ یہ دیا ہے، ہم نے یہ دیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک گٹھڑ بناؤ اور لڑکی کے گھر پہنچا دو، یعنی لڑکی کی جہاں شادی ہوئی ہے وہاں پہنچا دو. اور کچھ ایکسٹرا چیزیں آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی خاموشی سے پہنچا دو، وہ بھی ضروری نہیں ہے. لڑکی والوں کے ذمے کھانا بھی نہیں رکھا کہ اس کو خرچہ ہو. لڑکی والوں کے لیے کھانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. ہاں، لڑکے والے کو خرچہ ملا ہے. ایک تو مہر کا خرچہ ہے، دوسرا ولیمے کا خرچہ ہے. یہ دو خرچے صرف اس کو کرنے ہیں، وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق کرنے ہیں. مہر کی کم مقدار 31 گرام چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے. اب کوئی شوق سے اللہ نے دیا ہے
اور کسی کی بیٹی کو 1,00,000 روپے دینا چاہتا ہے، مہر فاطمی دینا چاہتا ہے یا اس سے دینا چاہتا ہے تو اس کے اختیار کی بات ہے۔ 10 درہم سے کم مہر نہیں دیا جا سکتا، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ولیمہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو کھلایا جائے، بلکہ بضرورت اپنی حیثیت کے مطابق چند آدمیوں کو کھلا دیا تو یہ ولیمہ ہو گیا۔ نہ ڈھول تاشا ہو، نہ تماشا ہو، نہ شور بکور ہو، نہ نوجوان چیخنا چلانا پٹاخے پھوڑنا، یہ کچھ نہ کریں۔ مسجد کے اندر سادگی سے نکاح کر لیا جائے، اور جو رقمیں آپ کے پاس بہت بچ گئی ہیں وہ مدرسوں میں اور مسجدوں میں دے دی جائے، ائمہ کو تقسیم کی جائے، نیک لوگوں کو دی جائے، اداروں کو دی جائے، یتیموں کی اسکالرشپ دی جائے۔ یہ پیسے کا اچھا استعمال ہے۔ اب انسان کی زندگی میں خوشیاں کم آتی ہے اور غم زیادہ آتے ہیں۔ غم کے بھی احکام دیے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیر معونہ کے موقع پر 70 کے قریب حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے ایک ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے تک اس کا غم رہا۔ تو کوئی جان کا حادثہ پیش آئے اور دل اس کی وجہ سے غمگین رہے تو شریعت آپ کی گرفت نہیں کرتی، آپ کے غم کو چلاتی۔ انسان ہے، بشر ہے، غم بھی ہوتا ہے، کتنا کنٹرول کرے گا؟ تو غمگین ہونے کی گنجائش یہ بیر معونہ والے واقعے سے نکل آئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت عزیز، بہت قریب رشتہ دار چلا گیا تو رونا بھی آتا ہے، اور شریعت نے کہا کہ رونا بھی منع نہیں ہے۔ اپنے دل کو ہلکا کر دو، اپنے جگر کو لائٹ کر لو اور کچھ آنسو بہا لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا بچہ بیمار ہوا۔ لڑکی حالات کو دیکھ کر اور یہ نزع کا بچے کا عالم دیکھ کر گھبرائی، اور انہوں نے ابا